بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار پیر۔ ناظرین، الیکشن سے تقریباً 8 روز قبل سائفر کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی وہ معطوف ٹھہرے ہیں۔ 10 سال اس کیس میں سزا سنائی گئی ہے اور اس بات کی توقع بھی کی جا رہی تھی جس انداز سے یہ کیس چل رہا تھا اور جس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آ رہے تھے تو بالکل یہ لگ رہا تھا کہ الیکشن سے پہلے یہ سزا وہ ضرور سنائی جائے گی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سزا سنانے کا جو عمل ہے یہ کس کے فائدے میں جائے گا؟ آیا جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے جس میں بہت بھاری اکثریت نوجوانوں کی ہے وہ اس سے سزا کے فیصلے سے مایوس ہوں گے یا ان کو اور زیادہ تحریک ملے گی، وہ اور زیادہ متحرک ہوں گے اور وہ ووٹ کے ذریعے کوشش کریں گے کہ خان صاحب کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جائے؟ ایک طرف یہ فیصلہ الیکشن سے قبل وہ کرنے کا مقصد بھی بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ ان ووٹرز کو، ان لوگوں کو مایوس کیا جائے کہ جو اب بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت کے ساتھ واپس اقتدار میں آ جائے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا فیصلہ کر دیا جائے تاکہ نوشتہ دیوار ہو، سب واضح طور پر پڑھ سکیں کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تحریک انصاف کی جو واپسی ہے وہ ناممکن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رسک بھی لیا گیا ہے کہ ہمدردی کا ووٹ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو مل سکتا ہے۔ اس کا حتمی فیصلہ تو آپ 8 فروری کو ہی کریں گے۔ صبح کے اوقات میں پتہ چل جائے گا کہ اس فیصلے کے اثرات وہ کیا ہیں، آیا ووٹر مایوس ہوا ہے یا وہ بڑی تعداد میں باہر نکلا ہے، کیونکہ ہر جگہ ایک بحث ضرور وہ سنائی ہمیں دیتی ہے، گھر گھر میں یہ بحث وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو بزرگ ہیں، جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں وہ کسی اور سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، نوجوانوں کی منزل کوئی اور ہے۔ اب یہ جو نوجوان ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ اہم سوال ہے، اور بزرگ ان کو اپنے ساتھ کیسے ملاتے ہیں یہ ان کا امتحان ہے۔ فی الوقت تو یہ بحث مباحثہ جو جاری ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بس صرف ہونا یہی چاہیے کہ جو ادب احترام کا رشتہ ہے اس میں خلل نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر بزرگ ہے اس کا کوئی اپنا نقطہ نظر ہے تو اس کا احترام رہنا چاہیے۔ نوجوان جو ہے وہ بڑے احترام کے ساتھ اختلاف رائے کریں گے تو یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ اپنے گھروں میں لڑائیاں ہرگز نہ ڈالیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو کچھ نقصان ہی ہوگا۔ کسی سیاسی جماعت نے آپ کے پاس آ کر نہیں پوچھنا کہ آپ کو کتنا اس کا نقصان ہوا ہے، اس لیے گھروں میں لڑائیاں ڈالنے سے بہتر ہے کہ ایک سپیس دی جائے، ہر شخص کو ایک سپیس دی جائے تاکہ وہ اپنے پسندیدہ سیاسی جماعت اور امیدوار کو ووٹ دے سکے۔ اسی طرح دلچسپ صورتحال اوپر نیچے کی وہ ہو رہی ہے، دل بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے، سانس بھی اوپر نیچے ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو گیم ہے یہ بھی اوپر نیچے والی وہ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر تو اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر یہ معاملہ ہے کہ قومی اسمبلی کا جو ووٹ ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے اور صوبائی اسمبلی کا ووٹ کسی اور سیاسی جماعت کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ قصبات میں وہ حلقہ بندیوں کی وجہ سے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ دونوں حلقوں میں ان کی نمائندگی ہو گئی ہے۔ ڈھکو ہے، مرید ہے، اسی طرح کے قصبات ہیں اسی لائن میں جہاں پر پی پی کا حلقہ وہ NA-59 کا ہے اور قومی اسمبلی کا حلقہ جو ہے وہ NA-58 کا ہے۔ اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ پہلے ہی اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اور معاملات یہ عدالتوں میں بھی گئے، لیکن الیکشن میں تاخیر نہ ہو جائے اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا اور اب یہ معاملات اسی طرح ہی ہیں، یعنی ٹھکو والے حلقہ PP-22 میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو ووٹ دیں گے اور نیشنل اسمبلی کے لیے وہ حلقہ NA-58 میں دیکھیں گے، اور یہ دونوں یعنی مرید اور ڈھکو اور دیگر یہ جو قصبات ہیں یہاں پر ایسے ہی ہو رہا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا جو ووٹ ہے وہ اگر نون لیگ کو جا رہا ہے تو قومی اسمبلی کا وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو جا رہا ہے۔ دلچسپ صورتحال ہے۔ بلکہ یہ جو حلقے کے لوگ ہیں، ان قصبات کے جو لوگ ہیں وہ خوش قسمت ہیں یا کہ کوئی نہ کوئی تو ان کو مل جائے گا، کہیں ادھر نہیں تو ادھر ان کا جو نمائندہ ہے وہ موجود ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ پاکستان میں ایک واحد مثال آپ کے سامنے ہے کہ جہاں ووٹر کے صوبائی اسمبلی کا حلقہ کوئی اور ہے، کسی اور حلقے میں اس کا تعلق ہے اور نیشنل اسمبلی کا کچھ اور ہے۔ جیسا میں نے گزارش کی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے اب معاملات بالکل قریب آ رہے ہیں
تو جن لوگوں نے الیکشن پر نظر رکھی ہوئی ہے وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں، اور اس سلسلے میں اگلے چند دنوں میں مزید آپ کو ایسی شخصیات نظر آئیں گی کہ جو اپنے سابقہ جو وفاداری ہے اس کو تبدیل کرتے ہوئے نیا اعلان کریں گی۔ آج بھی ہمیں یہ اعلانات سنائی دے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اعلانات ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں ڈڈھیال مرکز ہے جہاں سے چودھری خورشید بیگ نے اب نون لیگ کے جو امیدوار ہیں میجر طاہر اقبال ان کی بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے وہ صوبائی حلقے یعنی حلقہ PP20 پر وہ چودھری سلطان حیدر علی خان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ اسی طرح سابق ممبر ضلع کونسل صوفی مشتاق بھٹی وہ بھی باضابطہ طور پر نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں اور انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا۔ آنے والے دنوں میں آپ اس قسم کے مزید اعلانات سن سکتے ہیں، کیونکہ شنید یہ ہے کہ کچھ نوٹسز بھی سرو ہوئے ہیں، کہیں نقشے کو لے کر، کہیں ایکسائز کے معاملات کو لے کر، اور کہیں اور معاملات پر وہ نوٹسز سرو ہوئے ہیں۔ تو پھر بعض اوقات ہوتا یہی ہے کہ آپ نے کچھ جان چھڑانی ہو تو آپ کو کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال جی یہ معاملات اب چل رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے اہم دن وہ الیکشن ڈے ہے۔ اس وقت تک خدشات ضرور موجود ہیں کہ الیکشن ڈے کیسا ہوگا۔ اگر یہ پرامن رہتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا، اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ پرامن ہی رہے، لیکن ٹرن آؤٹ کے حوالے سے ضرور وہ نظر رکھنی پڑے گی کہ کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں، آیا اس دن موسم کیسا ہوتا ہے، اور پھر لوگ اپنا حق رائے دہی کس سیاسی جماعت کے حق میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ الیکشن ڈے پر کوئی ہینکی پھینکی کرنا، کوئی دھاندلی کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اپنا جو ووٹ ہے وہ ضرور اس کا حق استعمال کرنا چاہیے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے آپ ووٹ کریں، آپ کو یہ حق حاصل ہے۔ آپ نون لیگ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں بالکل خوشی سے دیں، وہ پاکستانی کی سیاسی جماعت ہے، اس کے جو لیڈران ہیں، اس کے جو امیدوار ہیں وہ اسی طرح محب وطن ہے جس طرح کے کوئی اور۔ اسی طرح اگر آپ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو پسند کرتے ہیں تو کھل کر ووٹ دیں، اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں۔ یہ اسی مقصد کے لیے اس الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ 8 فروری کو ہمیں الیکشن ہوتا نظر بھی آئے گا، لیول پلینگ فیلڈ بھی کم سے کم اس دن ضرور دستیاب ہوگی، اور ووٹ جس کو ڈلے گا انشاءاللہ اسی کا نکلے گا۔ یہی ہماری دعا بھی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔